اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ جب تم حالت موت میں تھے تو اس نے تمہیں دنیا کی زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی تمہیں قیامت کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تم سب کے لیے پیدا کیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 متوازن آسمان بنا دیا، اور وہ اپنی ہر مخلوق کی ضرورت کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں جنات کی جگہ انسان کو خلیفہ یعنی صاحب اختیار بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اسے با اختیار بنانا چاہتا ہے جو اختیار کے زور پر فساد اور کشت و خون کرے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو بطور خلیفہ سب اشیاء کے نام رکھنے کا علم سکھایا، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو زمینی اشیاء کے علم سے کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تم فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان کو نام بتا دیے تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے سب مخفی حقائق جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے اور پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، جو کہ جنات کا نمائندہ تھا، اپنی برائی کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا اور اپنی معذولی کی حکم عدولی سے کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت باغ میں رہو، اپنی معاشرتی زندگی کی ابتدا کرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، یہ تمہاری فرما برداری کی آزمائش ہے، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان ابلیس نے بدلہ لینے کے لیے دونوں کو اللہ کے اس حکم سے پھسلا دیا اور جس جگہ وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ جنت سے نکل جاؤ، تم انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے پشیمانی میں اپنے پروردگار سے توبہ کے لیے کچھ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا حاصل کیے اور غلطی کا اقرار کیا اور معافی مانگی، تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ ابلیس کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ بعد میں ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ جنہوں نے میری ہدایت کے مطابق عمل کیا تو ان کو انجام کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ دنیا میں غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کتاب اللہ کو قبول نہ کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی مان کر عمل نہ کیا، وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اور وہ اقرار یہ ہے کہ اس کتاب قرآن جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کے منکر اول نہ بنو، اور میری آیات کے ذریعے آخرت سنوارنے کی بجائے حقیر قیمت یعنی دنیاوی مفاد مت حاصل کرو، اور صرف میرا ہی خوف مد نظر رکھو۔ اور حق کتاب پر باطل روایات کا لباس مت چڑھاؤ، حق کو مت چھپاؤ، جبکہ تمہیں اچھی طرح علم ہے۔
اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیسی کم عقلی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی تاکید کرتے ہو اور خود فراموش ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو۔ آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور رنج و تکلیف میں ثابت قدمی اور صلات تعلق باللہ سے مدد لیا کرو۔ بے شک یہ مرحلہ مشکل ہے، مگر ان پر مشکل نہیں جو اللہ کے احکام کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے جب میں نے تمہیں تمہارے دور کے اقوام پر فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی شفاعت و حمایت منظور ہوگی اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ وہ بزرگ اولیاء کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے آزادی دلوائی جو تمہیں شدید اذیت دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں پار کر کے بچا لیا، مگر فرعون کی قوم کو اسی دریا میں اسی وقت غرق کر دیا اور تم پار کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کوہ طور پر ٹھہرنے کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم شرک کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری توبہ قبول کر کے معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار رہو، شرک سے بچتے رہو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو حق و باطل میں امتیاز کا ذریعہ تھی تاکہ تم اللہ کے مطلوب راستے پر گامزن رہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، تم اپنے پیدا کرنے والے رب کے آگے توبہ کرو اور شرک پر اصرار کرنے والے ساتھیوں کو قتل کر دو تاکہ فتنہ ختم ہو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے توبہ کی وجہ سے تمہارا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، تو تمہاری اس جسارت سے دیکھتے دیکھتے تمہیں بجلی کی کڑک نے آ گھیرا۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں عصر نو زندہ کر دیا تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور صحرا بیابان میں بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا، اور ہم پرندوں اور بارش کے ذریعے کھمبیوں وغیرہ کی شکل میں من و سلوہ اتارتے رہے کہ بلا محنت لذیذ غذا کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے کفران نعمت کیا اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطتن کہنا، یعنی عاجزی اور امن کا پیغام دینا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم شر پسند تھے انہوں نے اس امن کے لفظ کو جس کا ان کو حکم تھا اس کی جگہ تکبر اور فساد کے لفظ سے بدل دیا۔ پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، مگر معاشرے میں شرک و گمراہی کا فساد مت پھیلانا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککری اور غلہ اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔
موسیٰ نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار کفران نعمت کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور محتاجی ان کا مقدر بن گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات احکام کا انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، نافرمانی کرتے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا عقل پرست ہیں، اپنے اپنے دور میں اللہ پر جیسا کہ اس کا حق ہے اور قیامت پر ایمان لائے اور اسی بنیاد پر اچھے اعمال کیے، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ اپنے ماضی پر غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی اور استقامت سے عمل کرو، اور صرف اس کی تعلیم مد نظر رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ پھر تم نے اس کے بعد کتاب اللہ سے منہ موڑ لیا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے تھے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و غلام بندروں کی طرح ہو جاؤ، اور اس واقعہ کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بات والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو تاکہ تمہاری اس سے عقیدت ختم ہو، وہ بولے کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں والی باتیں کروں۔ انہوں نے کہا پھر اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوری ہو اور نہ بچڑی، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، بس جیسا تمہیں حکم ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر درخواست کریں کہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے۔ انہوں نے کہا رب سے پھر پوچھیں کہ ہمیں بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سے گائے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ کسی کام میں لگی ہو اور نہ زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا اس مقتول کا ہی کوئی حصہ اس کے جسم سے ٹکراؤ۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں دنیا میں ایسی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم حیات بعد الموت سمجھ سکو۔ پھر اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعضے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے باوجود اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے ہیں؟ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ ان کو کیوں بتاتے ہو کہ مومن قیامت کے دن اسی کو تمہارے رب کے سامنے بطور حجت پیش کر دیں؟ آخر تم سمجھتے کیوں نہیں؟
لیکن کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اور بعض ان میں ناواقف ایسے ہیں کہ اپنے رواج اور رسومات کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے، اور وہ صرف اپنی روایات اور ذنی عقائد پر عمل پیرا ہیں۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، تاکہ اس کے عوض حقیر کی قیمت دنیا کے مفادات حاصل کریں۔ ان کے لیے بربادی ہے، اس لیے کہ بے اصل روایات اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور ان کے لیے تباہی ہے جو ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا یہ کتاب اللہ میں وعدہ ہے؟ بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جو کوئی برا عمل یا عقیدہ گھڑ لے اور اس کی یہ خطا رفتہ رفتہ اسے عادی کر لے تو ایسے لوگ اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے وہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی خوشنودی اور وابستگی کے اظہار کے لیے عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے خوش کلامی سے پیش آنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند لوگوں کے سوا تم سب نے اس عہد سے منہ پھیر لیا اور کتاب اللہ سے روگردانی کر بیٹھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور طاقت کے گھمنڈ میں اپنے سے کمزور انسانوں کو ان کے بدن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم کتاب اللہ کی روح سے گواہ تھے۔ پھر تم نے وہی کیا کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی غلام بن کر آتے تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے تھے، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کے مفادات خریدے، بس نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی طرح کی مدد ملے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا کیے اور اپنی طرف سے براہ راست پاکیزہ روح سے ان کو قوت دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے لیے احکام لے کر آتا جن کو تم پسند نہیں کرتے تو تم سرکش ہو جاتے، اور بعض رسولوں کی تم تکذیب کرتے اور بعض کو قتل بھی کر دیتے۔ اور اب کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں، قرآن اثر نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ بہت کم ایمان لانے والے ہیں۔ جبکہ اللہ سے ان کے پاس یہ کتاب قرآن آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور جبکہ وہ پہلے ہمیشہ کافروں کو نشانیوں کے ذریعے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی کرتے تھے، تو جس کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس وہی رسول آ پہنچا تو اسی کا انکار کر بیٹھے، بس ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کتنا برا سودا انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن سے انکار کر دیا۔ در حقیقت وہ ضد اور حسد میں مبتلا ہو گئے، جبکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر اپنے فضل سے جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، پس وہ اللہ کے غصہ و غضب کے حقدار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں
کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، اس کے بعد کسی کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ قرآن سچی کتاب ہے اور ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو اگر تمہارے اسلاف صاحب ایمان تھے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارے اسلاف سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور ہمارے احکام سنو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ کہہ دو کہ اگر تم اسی طرح کے مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں اب بھی تمہارے اسلاف کی طرح بری تعلیم ہی دیتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو موت کی آرزو کرو اگر سچے ہو، لیکن جو اعمال یہ کر چکے ہیں یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں کی نسبت زندگی کے کہیں زیادہ حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر مل بھی جائے تو بھی اسے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی، اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ کون جبرائیل کا دشمن ہے کہ وہ وہی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا، اس نے تو قرآن اللہ کے حکم سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے تم پر بڑی واضح آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ ان لوگوں نے جب بھی اللہ سے عہد پختہ کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو لاپرواہ ہو کر نظر انداز کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔